لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ، جو کہ 17 اگست 1947 میں دیا گیا اور جس کا مقصد ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، پاکستان اور بھارت میں۔ ہم اس پہ گزشتہ کئی لیکچرز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح مسلمانان ہندوستان میں اپنے آپ کو سیاسی طور پر غیر محفوظ سمجھتے تھے اور ان کو پاور شیئرنگ فارمولہ نہیں ملا۔ ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا وہ یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ اگر پنجاب اور بنگال کے غیر مسلم افراد نے اسمبلی میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو اس صورت میں پنجاب اور بنگال کو اور اسی طرح آسام میں سلٹ کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کے 3 جو تھی وہ کمیٹیاں بنائی گئیں، کمیشنز بنائے گئے، اور اس سب کے جو سربراہ تھے وہ سرل ریڈ کلف تھے، جو کہ ایک برٹش لائر تھے، اپنے وقت کے بڑے نامور لائر تھے، مگر بدقسمتی سے ان کا ہندوستان کے حوالے سے کوئی وسیع تجربہ نہیں تھا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ پنجاب اور بنگال اور سلٹ میں منصفانہ تقسیم کروائی جائے۔ اس میں یقیناً جواہر لال نہرو نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو برابری کی نمائندگی دی جائے، اور یہی اصل میں جنا 1939 سے ایکول ریپریزنٹیشن مانگ رہے تھے، اس ایوارڈ میں انہوں نے دیا، مگر جو اس کے رزلٹ سامنے آئے وہ ایسے تھے جس سے لگتا ہے کہ جواہر لال نہرو اور برٹش ایڈمنسٹریشن، خاص کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ پہلے سے ہی منصوبہ سازی کر چکے تھے اور یہ اپنے طے کر چکے تھے کہ کیسے ہم نے ہندوستان کو تقسیم کرتے وقت پنجاب اور بنگال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، کون سے علاقے پاکستان میں جائیں گے اور کون سے بھارت میں رہ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے پہلے سے ہی لگتا ہے سازش کی ہوئی تھی، لہٰذا ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بے شمار مسائل پیدا ہوئے، خاص کر پانی کا مسئلہ، زمین کا مسئلہ، اور جائیداد کا مسئلہ، ویلتھ کا ایشو، اور پھر مہاجرین کا مسئلہ، پھر قتل و غارت کا مسئلہ، دونوں طرف سے جس طرح کی قتل و غارت ہوئی ہے۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ جو وہ آج تک جو حل نہیں ہوا وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ وہ 3 باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں اور مختلف اوقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اندیشہ یہی لگا رہتا ہے کہ جنگ نہ ہو جائے۔ تو میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ میں اپنے پچھلے لیکچر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ 3 جون پلان کے تحت یقیناً مسلم لیگ اور کانگریس نے اور سکھوں نے تقسیم ہندوستان کو مان لیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ اگر پنجاب اور بنگال کے نان مسلم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے تو ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا۔ اس باؤنڈری کمیشن کی چونکہ سربراہی سر سرل ریڈ کلف کر رہے تھے، اس لیے اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ ایوارڈ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر پہلے سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیوں سے یہ لکھوا لیا تھا کہ یہ جو ایوارڈ ہوگا یہ سب کے لیے بائنڈنگ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، مگر اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو پارٹیز نے اس پر اپنی
رضامندی دی تھی اور جناح نے بھی دی تھی، مگر جناح یہ نہیں جانتے تھے کہ جو سر سیرل ریڈ کلف ہے وہ کتنا کمپرومائز کرے گا، جو کہ ہم آگے جا کے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں پنجاب میں جو کہا جاتا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے کہ وہ پنجاب کی تقسیم کے اس لیے حق میں ہوئے کہ یہاں پر تیسری قوم موجود تھی، تھرڈ نیشن موجود تھی، اور وہ تھرڈ نیشن تھی سکھ یہاں پر اگرچہ پورے ہندوستان میں 13% تھے، 13% تھے، مگر یہاں پر ان کی مذہبی امارات تھی، مقدس مقامات تھے، اور یہیں پنجاب سے ہی انہوں نے جنم لیا تھا، ان کے مذہب نے جنم لیا تھا۔ اور پھر یہ کہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کا فوج میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی۔ اس کے علاوہ سکھ جو تھے وہ بڑے اچھے بڑے کاروباری حضرات بھی شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کی زراعت میں ایگریکلچر میں جو ترقی ہوئی ہے اس میں بھی سکھوں نے بڑا رول ادا کیا تھا۔ اس لیے جو برٹش ایڈمنسٹریشن تھی وہ سکھوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا جب پنجاب کی تقسیم ہوئی ہے تو انہوں نے سکھ فیکٹر کو یا غیر مسلم نان مسلم فیکٹرز کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مثلاً گرداسپور کا ادھر چلے جانا جو کہ بالصریحاً ناانصافی تھی، وہ اس لیے گیا کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس علاقے میں اگرچہ 52% کے قریب مسلمان تھے، یہاں پر سکھوں کا بزنس جو کمیونٹی تھے ان میں بڑا رول تھا، یہ ایک دلیل دی جاتی ہے، مگر ظاہر ہے یہ ناانصافی ہوئی۔ اگر ہم دیکھیں فیروز پور، امرتسر اور گرداسپور، تو یہاں پر مسلمانوں کی جو تعداد تھی 60% تھی، 60% تھی، پھر بھی یہ ہندوستان میں یعنی بھارت میں چلا گیا، پاکستان کو نہیں دیا گیا۔ اصل میں گرداسپور کہا جاتا ہے اور آج بھی کہ زمینی طور پر جو شارٹسٹ روٹ جو بھارت کو پہنچا سکتا تھا کشمیر تک، گرداسپور ہی پہنچایا جا سکتا تھا، اور یہ اسپیشلی جواہر لال نہرو کے ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کا ایک حصہ تھے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سکھ جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں اور پنجاب تقسیم نہ ہو، اور ماسٹر تارک سنگھ سے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ماسٹر تارا سنگھ قائد اعظم سے بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہ سیدھا کانگریس کے ساتھ، گاندھی اور نہرو کے ساتھ انہوں نے الحاق کر لیا، حالانکہ وہ ان کو بھی نقصان پہنچا، وہ بعد ازاں ہم بات کریں گے۔ اچھا، اسی طرح جسٹس محمد منیر جو کہ اس پنجاب کی کمیشن میں شامل تھے ریڈ کلف کے انڈر، ان کو پورا یقین تھا کہ فیروز پور، زیرہ اور فضیلکا یہ 3 تحصیلیں تھیں جو کہ پاکستان میں شامل ہونی چاہیے تھیں، مگر جو فائنل ایوارڈ آیا وہ تینوں بھی ادھر چلے گئیں، یعنی قصور کے دوسری طرف کا علاقہ اس طرف چلا گیا، اور یعنی یہ صریحاً ناانصافی واضح طور پر ہوئی۔ اسی طرح گرداسپور ڈسٹرکٹ جو تھا، جو میں نے جیسے پہلے کہا، مطلب ان میں جو تحصیلیں تھیں وہ گرداسپور اور بٹالہ، یہ بھی مسلمان اکثریتی تحصیلیں تھیں، جو کہ ہمارے ہاں ناروال اور سیالکوٹ کے ساتھ یہ لگتی ہیں، شکر گڑھ کے ساتھ یہ لگتی ہیں۔ تو یہ اگر یہ علاقہ نہ ان کو دیا جاتا تو یقیناً وہ کشمیر کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہوتا، بعد ازاں ہم بات کریں گے۔ اسی طرح اجنالہ امرتسر کی ایک تحصیل تھی، وہاں پر بھی مسلمان اکثریت میں تھے، تو وہ بھی نہیں دی گئی۔ اسی طرح جلندھر ضلع میں نکودر اور جلندھر تحصیلیں جو تھیں ان میں مسلمان اکثریت میں تھے، وہ بھی
پاکستان کے حصے میں آخری جو ایوارڈ آیا وہ نہیں آئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے بحث اس سے پہلے بڑی ہوئی کہ جی کیا ڈسٹرکٹ لیول کو ڈسٹرکٹ کو بنیاد بنایا جائے، تحصیل کو بنیاد بنایا جائے، کیا دریاؤں کے اس پار اور اس پار کوئی فیصلہ کیا جائے، کیا کوئی ہیڈ ورکس کا کوئی سامنا رکھا جائے۔ یہ کئی پیچیدہ مسائل ڈسکس ہوئے اور جس میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، میکسیمم جو ہے وہ ڈیمیج کو روکا جائے، مگر وہ جو فائنل ایوارڈ جب آیا وہ بالکل اپوزٹ تھا۔ یہ پنجاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں بنگال میں۔ بنگال جو تھا، ایسٹ بنگال میں تو مسلمان اکثریت میں تھے واضح طور پر۔ ویسٹ جو بنگال تھا جس میں کلکتہ بھی تھا یا آج بھی جسے ویسٹ بنگال کہتے ہیں، وہ ہندو اکثریتی علاقے تھے۔ وہاں پر بھی یہ اصول طے ہو گیا اور وہ کوئی اتنا زیادہ دھاندلی وہاں بھی ہوئی ہے، مگر جس طرح پنجاب میں اندھیر نگری کی ہے وہ ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پر بھی مثلا بہت سارے علاقے وہ چلے گئے، اگرچہ سلٹ میں تو ریفرینڈم ہوا تو وہ تو بآسانی ایسٹ بنگال کا یعنی مشرقی پاکستان کا حصہ بن گیا، مگر وہاں پر بھی بہت سارے شہر جو تھے اور مرشد آباد جیسے تھا وہ نہیں دیا گیا، چٹاگانگ کے جو پہاڑ تھے کچھ حصہ وہ نہیں دیا گیا، پھر اسی طرح زیرہ کا علاقہ تھا وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ وہ باتیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں، پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ میرا نقطہ یہاں پر یہی ہے کہ جو ریڈ کلف ایوارڈ ہم سمجھتے تھے کہ ایک منصفانہ تقسیم کرے گا سرحدوں کی، اور ہندوستان اس طرح تقسیم ہوگا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ جیسے خاندان جب تقسیم ہوتا ہے، جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، تو وہ پھر جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح تقسیم کرواتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان وقتی طور پر ناراضگی ہو لیکن عداوت اور پھر دشمنی نہ ہو، مگر یہاں پر ایسا ہوا۔ میں اب آپ کے سوالات لینا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سر سیرل ریڈ کلف کو کیوں چیئرمین مانا۔ دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کبھی بھی کسی بھی شخص کی انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں کرتے تھے، کسی پر شک نہیں کرتے تھے، اور ویسے بھی چونکہ یہ ایک نیوٹرل شخص تھا اور ظاہر ہے کہ نامور اپنے وقت کا وکیل تھا، اور پھر ایک وارک یونیورسٹی کا یہ پہلا شاید وائس چانسلر بھی یہ بنا، ایک نام تھا اس کا، ایک انٹیگریٹی تھی، اور وہ ان کو یقین تھا کہ یہ چیٹنگ نہیں کرے گا، اور شاید اس نے کی بھی نہیں، ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اور آپشن بھی کیا تھی؟ کیا ہم ہندوستان اور جو تھا اس میں مسلمان اور ہندو یا سکھ مل کر یہ ہم اپنے جو علاقہ تھا، اتنا بڑا علاقہ تقسیم کر سکتے تھے؟ تو جناح نے یہ بہتر سمجھا کہ تھرڈ پارٹی ہی یہ تقسیم کرے تو ٹھیک ہے، اور وہ سر ریڈ کلف ان کے نزدیک ٹھیک تھا۔ باقی باتیں ظاہر ہے یہ بھی الٹا کہ جی نہ کرتے تو کیا کرتے، فرض کیجئے نام کس کا نام دیتے۔ کوشش ہوئی ہے اور ناموں پر بھی غور ہوا ہے، لیکن انہیں قائد اعظم کو یہ بہتر نظر آیا۔ اب آپ کا یہ دوسرا سوال، کانگریس نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کانگریس نے بھی اسی لیے ایکسیپٹ کیا کہ اس کا ایک انٹیگریٹی تھی۔ کانگریس کو زیادہ پتہ تھا برٹش میں، وہاں پر ان کی ظاہر آبادی زیادہ تھی، ہندو ویل کنیکٹڈ تھے، پھر کانگریس ویل کنیکٹڈ تھی،
پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جس طرح کا ان کا تعلق تھا، اور جس طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے 3 جون پلان میں ترمیم لانے پر مجبور کیا، امینڈمنٹ لانے پر مجبور کیا، تو ان کا خیال تھا کہ ہم ریڈ کلف ایوارڈ میں بھی کریں گے، اور جو کہ انہوں نے کیا۔ تو کانگریس کو تو چاہیے ایسا تھا کہ جو وہ اپنا کام بھی کروا لیں، انہوں نے کروایا بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ انہیں شاید اتنی ریزرویشن نہیں تھی جتنی کہ شاید مسلم لیگ کے ممبرز کو زیادہ تر تھی۔ اچھا، آپ کا یہ سوال کہ جی مسلمان جو ممبر تھے انہوں نے کیا رول ادا کیا؟ انہوں نے بڑی بحث کی۔ اب تو یہ دیکھیں پہلے کہ یہ ٹائم کم تھا، پہلے ہی آپ نے 3 جون پلان کے تحت ہی آپ نے جانا تھا 48 کو، آپ آ گئے 47 کو، اور یہ جون جولائی میں آپ کے یہ ووٹنگ ہوئی ہے، 17 اگست کو ایوارڈ آیا۔ کل چند دن تو تھے، چند دنوں میں فضائیہ کے ذریعے آپ نے جائزہ لیا ہے۔ وہ کتنا ماہر ہو سکتا تھا، یا یہاں پر ایون جینکن کر لیتا، بنگال میں کوئی اور کر لیتا، تو شاید اس طرح نہ ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلمان جو لیڈر تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے یقیناً جسٹس منیر نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا، اور ممبر نے بھی اسی طرح بنگال میں بھی بہت کیا، مگر ان کی کتنی چلی، میرا نہیں خیال کہ جو اوریجنل جو ڈیسیژن تھا اس کے تحت تو سر سیرل ریڈ کلف جو تھا وہ گرداسپور بھی دینا چاہتا تھا، پٹھان کوٹ بھی دینا چاہتا تھا، زیرہ بھی دینا چاہتا تھا، اور فیروز پور بھی دینا چاہتا تھا، مگر وہ اینڈ میں ظاہر ہم ذکر کریں گے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر کی وجہ سے، چینج کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اب رہا سکھوں کو کیوں اہمیت دی گئی، میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ جو سکھ جو تھے وہ ظاہرہ سکھ مذہب جو تھا، سکھ مت جو تھی وہ پنجاب ننکانہ سے شروع ہوا تھا، اور سکھوں کے بڑا اثر رسوخ تھا، فوج میں تھا، بیوروکریسی میں تھا، اور بزنس پہ تھا، اور یہ بڑے لائل تھے برٹش کے۔ انہوں نے لائلٹی اپنی بارہ ثابت کی، اگر چند ایک واقعات ضرور ہوئے ہوں گے سکھوں کی طرف سے، جیسے غدر پارٹی بنی ہے، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ اسی طرح بھگت سنگھ کا نام بڑا مشہور ہوا، بھگت سنگھ کے ساتھ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، تو سکھ بھی بعض اوقات بغاوت کرتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر اوورآل سکھ جو تھے اور وہ لائل رہے ہیں برٹش کے، جس طرح مسلمان لائل رہے ہیں، تو لہذا نام وہ مسلمانوں کو نظر انداز کر سکتے تھے، نہ وہ سکھوں کو، کیونکہ یہ مائنورٹیز تھی۔ تو جب وہ تھرڈ نیشن والا کانسیپٹ آ گیا ان کے نزدیک، تو 2 قومی نظریہ کی نفی اصلاح انہوں نے اپنے تحقیق کر دی کہ یہ تھرڈ نیشن ہے، لیکن یہ تھرڈ نیشن زبانی طور پر نہیں تھی، نہ تحریری طور پر دکھائی دیتی ہے، مگر یہ ایکچولی تھی، تبھی پنجاب تقسیم ہوا، ہندوؤں کی بنیادوں پر نہیں ہوا ہے۔ پڑھ لیجئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، لارڈ ویول کو پڑھ لیں، برٹش پالیسی پڑھ لیجئے کہ ہم جب تقسیم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں پنجاب کو۔ اچھا، پھر یہی سوال کہ برٹش نے ہندوؤں اور سکھوں کو ترجیح کیوں دی؟ کیوں نہ دیتے بھائی؟ پاکستان جو تھا وہ اتنا سا ملک بن رہا تھا، جو اس وقت سٹڈیز ہو چکی تھی، وہ پاکستان بالکل یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور اس پر تر رہا یہ کہ 3 جون پلان اور اس میں ریڈ کلف ایوارڈ بنا کر پاکستان کو، جو کہ پہلے ہی میمڈ، میوٹیلیٹڈ اینڈ موتھ ایٹن پاکستان دیا جا رہا تھا، اس کو مزید اس کو لاچار اور ڈسیبل کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا۔ تو خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ جی بھارت بچے گا، مگر وہ بھارت نہیں انگریز سمجھتا تھا، انگریز انڈیا ہی سمجھتا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی سمجھتا ہی ہے، لیکن ہندوؤں نے اور وہ اس وقت کے گاندھی، نہرو، ان لوگوں نے انڈیا کا لفظ نہیں بھارت کا لفظ یوز کیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بیچ میں انہوں نے ساتھ انڈیا کے آگے بریکٹ میں بھارت کہہ دیا، مگر ہے یہ بھارت۔ انڈیا تو اسی روز دفن ہو گیا جب بھارت اور پاکستان بنے تھے 1947 میں۔ چلے لہذا انہوں نے تو ان کو اپنے ہی جو پرائڈ تھی، سب سے بڑی پرائڈ انڈیا تھی، اسی کو فیور کرنی تھی۔ یقیناً انہوں پاکستان کو اور سکھوں کو، مسلمانوں اور سکھوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔
اب اب سوال یہ کہ جی وائی کشمیر ایشو از انریزالوڈ. بھائی سیدھی سی بات ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ جی یہ جو شاہی ریاستیں ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پرنسلی اسٹیٹ جو ہیں وہ یا ہندوستان میں بھارت میں شامل ہوں یا پاکستان میں شامل ہوں. تو یہ کشمیر تو 80% تو مسلمان تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں، جغرافیہ ساتھ دیکھیں اور آبادی کو ساتھ دیکھیں، اور اب آبادی سے رائے لے کر فیصلہ کرے، حکمران کوئی بھی اپنے تئیں نہ کرے. یہی تو ایک وجہ بنی. اگر یہ گرداسپور کے ذریعے پٹھان کوٹ کا راستہ نہ دیا جاتا تو کشمیر پر جو جنگ ہوئی 1948 میں وہ جنگ نہ ہوتی، اور آدھا قبضہ ان کا اور آدھا ہمارا قبضہ نہ ہوتا. وہ راستہ جو زمینی مل گیا، اور انہوں نے اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ کے ہوتے ہوئے اپنی فوج وہاں پہ چڑھا دی. تو وہ آج تک ریزالو نہیں ہوا. اسی لیے ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جانتے تھے کہ میں وہاں بھیج رہا ہوں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں، سیکورٹی کونسل میں، جہاں مسئلہ حل نہیں ہونا. لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ تاریخ میں میرا نام بدنام نہیں ہوگا. سب سے زیادہ نام بدنام اسی کا ہوا، اور یہ حل بھی اگر کوئی کروائے گا تو تھرڈ پارٹی کروائے گی. یا پھر یہ کہ پاکستان وقت کے ساتھ طاقتور ہوتا چلا جائے گا، انشاءاللہ ہوگا، تو یہ پھر تب طاقت کے بلبوتے پہ مسئلہ حل ہوگا. بات چیت کے ذریعے بظاہر نہیں لگتا، چونکہ بھارت اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اور یقیناً ہے بھی. وہ سمجھتا ہے جو طاقتور مائٹ از رائٹ، اور جس کی لاٹھی اس کی بحث. کوئی اخلاقی اور بین الاقوامی قوانین اور UN ریزولوشنز ان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور UN بھی سویا ہوا ہے. ویسے بھی UN والے مسلمانوں کے معاملات پہ سوئے ہوئے ہی رہتے ہیں. جہاں کوئی عیسائیوں کا مسئلہ ہے اور ہنود اور یہود کا مسئلہ ہے، وہاں پر وہ جاگ جاتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر میں اس پہ سوال اٹھاتا ہوں آپ پہ. دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یقیناً جب سب کانٹیننٹ کو، ساؤتھ ایشیا کو آپ دو ممالک پہ تقسیم کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے درمیان ایک باؤنڈری لائن بھی بنانا ہوگی. اگر تو سمپل جیسے جنا چاہتے تھے، اور جس طرح کے کابینہ مشن پلان میں آپ نے مان لیا تھا، کیبنٹ مشن پلان میں آپ نے مان لیا تھا کہ نہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے گا نہ بنگال کو تقسیم کیا جائے گا. یہ گاندھی جی کی ضد تھی. گاندھی اور نہرو کانگریس کی ضد تھی کہ پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کیا جائے گا اگر ہندوستان تقسیم ہوگا. ان کی ضد کی وجہ سے کابینہ مشن پلان ناکام ہوا. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. اب جو 3 جون پلان آیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کے آگے گھٹنے ٹیکے، لہذا اس نے 3 جون پلان میں جہاں ہندوستان کو تقسیم کیا وہاں پر پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کیا، اور پھر ایک باؤنڈری کمیشن بنا دیا جس کی سربراہی ایک یقیناً برٹش نے کی، سر سرل ریڈ کلف نے کی. سرل ریڈ کلف نے جو کی وہ ایماندار ہوگا. اس نے بڑی کوشش کی کہ میں متنازع جو ہے وہ بات نہ کر سکوں. وہ ہیڈ ورکس کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ علاقوں کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دریاؤں کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام تاریخ میں بگاڑا جائے یا اس کا نام تاریخ میں سنہرے حروف کے بجائے سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے. مگر جب اس نے یہ لکھ لیا باؤنڈری کمیشن کا جو فیصلہ تھا، کہا جاتا ہے، ثبوت نہیں ہے، کہ اس نے جب بتایا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس سے وہ لے لیا جو فیصلہ تھا. اور وہ کہا جاتا ہے کہ نہرو جی کو انہوں نے دکھایا وی پی مینن کے ذریعے اور ایک اور ہندو ایڈوائزر سے ان کے ذریعے. تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ نہرو صاحب تو سر پیٹنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو کشمیر کا تو آپ نے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر آپ کا حصہ بنے گا. تو پھر کہا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ 9
اگست کو انہیں یہ اعلان کر سکتے تھے ریڈ کلف ایوارڈ کا، انہوں نے 17 اگست کو کیا، جس سے کہا جاتا ہے کہ جو خون خرابہ تھا اس میں اضافہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ ہی سر سرل ریڈ کلف سے چینج کروا لیا۔ وہ جو چینج کروایا، آلٹر کروایا، وہ سارا ہی ہندوستان کا وہ امپورٹنٹ حصہ وہ بھارت کے حصے میں چلا گیا اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچا۔ وہ پاکستان کو نقصان خالی نہیں پہنچا، پانی کا ایشو نہیں بنا، زمین کا مسئلہ نہیں بنا، آبادی کا تبادلہ اور ایک خونی جنگ، سول وار، خانہ جنگی وہ عروج پر چلی گئی۔ اور وہ جو عروج پر گئی ہے، وہ جن کے بزرگوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کیا جلندھر سے یا نکودر سے نکلے تو کیا عالم تھا، یا میرے تایا کلکتہ سے تھے تو کیا عالم تھا، وہاں سے جو نکلے ہیں کیا خوف و ہراس تھا۔ اسی طرح جو لاہور میں سکھ اور ہندو رہتے تھے، یا پنجاب میں جو راولپنڈی میں رہتے تھے، یا ان کے ساتھ بھی یہاں کی آبادی نے، مسلمانوں نے بہت ظلم ستم کیا، خون خرابہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈ کلف ایوارڈ بھی چلتے چلتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور کانگریس نے اپنی نفرت کی وجہ سے، ناعقبت اندیشی کی وجہ سے ایسی جڑیں رکھ دی ہیں ہندو مسلم فسادات کی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان عداوت کی اور دشمنی کی، جس کے نتیجے میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور ابھی کہا جاتا ہے کہ پانیوں کی جنگ شروع ہونے والی ہیں۔ 3 بڑے دریا پاکستان کے چلے گئے، پنجاب کے چلے گئے، اور پنجاب کے جو چلے گئے، دیکھیں راوی گیا، ستلج گیا، بیاس گیا، اور ہیڈ ورکس چلے گئے، بڑے امپورٹنٹ علاقہ چلا گیا۔ تو یہ جو بعض پنجابی نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ تقسیم ہند نہیں تھی، یہ پنجاب کا بٹوارہ تھا، اور یقیناً اگر آپ غور سے پڑھیں دیکھیں تو یہ حقیقتاً پنجاب کا بٹوارہ ہوا ہے۔ اس پنجاب کے بٹوارے کی وجہ سے جو ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہو گیا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، جس کے نتیجے میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں، 48 میں، 65 میں، 71 میں، اور ابھی بھی نفرت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اسلحے کی ریس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم یہ آج میرا شاید یہ لیکچر آخری ہو اس حوالے سے، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، کہ دیکھیے 2 بھائیوں میں بھی ایک گھر میں رہتے ہوئے اختلافات ہوتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے، دوریاں ہوتی ہیں، بڑے جو ہیں وہ گھر کو تقسیم کر دیتے ہیں 2 حصوں میں۔ گاندھی جی بھی یہی دلیل دیا کرتے تھے کہ انہوں نے گاندھی جناح مذاکرات میں بھی یہی دلیل دی تھی کہ ٹھیک ہے جناح آپ یہ والا حصہ لے لیں اور ہم یہ والا حصہ لے لیتے ہیں، مرکز میں چند چیزیں رہنے دیں، اور اسی کو جناح نے سامنے رکھتے ہوئے تو کیبنٹ مشن پلان تک تسلیم کیا تھا۔ چلیں وہ آپ نے وفاقیت بھی نہیں رہنے دی، فیڈرلزم بھی نہیں رہنے دیا، کنفیڈریشن بھی نہیں رہنے دی، تقسیم بھی ہو گئی۔ تو یہ جو بھائیوں میں جو دوری تھی وہ آپ نے ایسے بیج بو دیے، انگریزوں نے بیج بو دیے، ہم نے بیج بو لیے، ہم نے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، بچے بوڑھے عورتوں کے ساتھ جو اس کی عصمت دری ہوئی، اور جس طرح کی ہجرت دیکھی پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جتنی ہوئی۔ یہ کٹے ہوئی جناب ٹرینیں آتی تھی ادھر سے ادھر سے اور ادھر سے جاتی تھی، کسی کی عزت جان و مال محفوظ نہیں تھی، موویبل پراپرٹی مسلمانوں کے پاس تو تھوڑی سی تھی، جو ہندوؤں اور سکھوں کے پاس یہاں پنجاب میں تھی وہ لے گئے، چاند ایک رہ بھی گئی۔ تو لیکن وہ جو دل تھے جن لوگوں نے ہجرت کی وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں، ان کے بزرگوں کے جو دل تھے نا وہ آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ ان کو لاہور یاد آتا ہے، کسی کو جلندھر یاد آتا ہے، کسی کو امرتسر یاد آتا ہے،
کسی کو دہلی یاد آتا ہے، کسی کو بڑے نامور گلوکار، شاعر، فلم ساز بمبے میں ہندوستان سے یہاں سے چلے گئے، وہ آ کر ادھر روتے ہیں۔ اب کیا ایسا ممکن نہیں تھا، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیسے یورپین یونین میں جو ان کی پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں وہ رہیں، لیکن ایسا ماحول ہو جائے کہ کوئی چھوٹا ملک بھی غیر محفوظ نہ سمجھے اپنے آپ کو، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے وہ بھارت کو چینج کرنا ہے۔ مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کی وہاں پر بی جے پی حکومت پہ ہے اور جس طرح کا وہ مائنڈ سیٹ بنا دیا انہوں نے ہندوتوا کا، تو اس سے نظر آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور وہ یہ لوگ بہت وقت سے پہلے ان کے مائنڈ سیٹ کو وہ جانچ رہے تھے کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور یہ کہ آج جو غیر مسلم جتنے بھی بھارت میں موجود ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ سر سید احمد خان کی دو قومی نظریہ ٹھیک تھا۔ علامہ اقبال کا یہ فرمان کہ دو قومی نظریے پر ہندوستان کو تقسیم کرے، مسلمان اکثریتوں پر وہ ہمارا ملک ہو، اور یہ ٹھیک تھا کہ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا لفظ دیا اور یہ کہا جہاں جہاں مسلمان اکثریت علاقے ہیں، بنگال میں بھی، دکن میں بھی، وہاں پر مسلمانوں نے ریاستیں بنائیں۔ یہاں یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سائنٹیفکلی انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا لاہور ریزولوشن میں سلوشن دیا، اگر اس طرح کا سلوشن آ جاتا اور گاندھی جی کا فلسفہ یہ والا کہ دو بھائی علیحدہ علیحدہ اگر ہو بھی جائے تو پرامن طریقوں سے ہم رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کر سکتے ہیں، تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ آج بھی جو ایک نیشنلزم، نیگیٹو نیشنلزم جو ہندوتوا کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت جلدی یہ جو بخار ہے اتر جائے گا، اور لیکن یہ جاتے جاتے مزید ساؤتھ ایشیا کو غیر محفوظ نہ کر دے جو کہ ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بھاری ذمہ داری بھارت کے سیاسی لیڈرز پر ہے، ان کی فوجی قیادت پر۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ایک طبقہ ہے جو کہ ہندوؤں کے انتہا پسندی دیکھ کر، ہمارے ہاں بھی بعض طبقے ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، میں یوں کہوں گا لوگ جو شاید ریئیکشن دکھاتے ہیں، لیکن اوورآل ہماری پاپولیشن بڑی ٹالرنٹ ہے، اور انہیں کوئی کسی ہندو سے، سکھ سے نفرت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جیسے پاکستان میں جتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے ریلیجن کی اور ٹالرنس ہے، اور یہ انڈیا میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو جنوں ہے 2013 کے بعد اسپیشل، وہ ناقابل فہم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تقسیم، پارٹیشن آف انڈیا از این اسٹیبلشڈ فیکٹ، پاکستان از این اسٹیبلشڈ فیکٹ۔ اس کو دل سے، دماغ سے، عملی طور پر تسلیم کیے بغیر بھارت میں بھی امن نہیں آئے گا۔ پاکستان میں تو آپ آنے دیتا ہی نہیں چاہتے، بنگلہ دیش بنوا دیا اور بلوچستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، افغانستان کے راستے سے آپ آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آج یہ علاقہ جل رہا ہے، کل کو آپ کی بھی باری ہے۔ یہ تاریخ بہت لمبی تاریخ میں نہیں پڑھانا چاہتا، یہ کل کی تو بات ہے، محمود غزنوی آ کر آپ کو اینٹ سے اینٹ کھڑکا گیا تھا۔ الیگزینڈر یونانی جو تھا، اسکندر یونانی، وہ آ کر پورا آدھے سے زیادہ ہندوستان اپنے قبضے میں لے گیا تھا، افغانستان کو اس نے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ کل ہی کی بات ہے کہ یہاں سے بھارت سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں لوگوں نے اپنی حکومتیں بنا لی تھی۔ یہ نقشے بدلتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ماضی سے سیکھا؟ کیا ہم نے تاریخ سے سیکھا؟ تو میرا خیال ہے دونوں طرف سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور طاقت نہیں، امن، پیار اور محبت سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔